والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام، آج انگریزی مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینے کی 31 تاریخ ہے. سال کا گویا کہ یہ آخری دن ہے. پوری دنیا کے اعتبار سے تقریباً اسے آخری دن مانا جاتا ہے. اور اس کے بعد آج کی رات جب 12 بجیں گے تو سال کا گویا کہ ایک نیا دن شروع ہوگا، نیا سال اسے شمار کیا جائے گا. اور امت کا ایک بڑا طبقہ بلا امتیاز، بلا تفریق، بلا کسی مذہب اور قوم اور ملت اور کسی دین کے، قوم کا ایک بڑا طبقہ سال کے اس پہلے دن کے پہلی گھڑی کی خوشیاں اس طور پر مناتا ہے کہ حدیں پار کر دیتا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے باپ، ہمارے دادا، ان کے دور میں بھی یہ دن آتا تھا، یہ گھڑی ان کو بھی میسر ہوتی تھی، لیکن اس وقت اتنی خوشیاں منانے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، اور اتنی عیاشیاں، فحاشیاں اور اتنی چوریاں، ڈکیتیاں، جتنی برائیاں ہیں جسے ہم شمار کر سکتے ہیں، جسے بتا نہیں سکتے، ہر قسم کی برائی اس دن کے پہلی گھڑی میں ہر آدمی کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ تیار ہوتا ہے، پوری تیاری کے ساتھ باقاعدہ طور پر تیار رہتا ہے. حالانکہ ہمارے بڑوں کے دور میں بھی یہ وقت، یہ گھڑی آتی تھی، ایسا ماحول نہیں تھا، ہلکی پھلکی تھوڑی بہت خوشیاں منا لی جاتی تھی. لیکن جیسے جیسے زمانہ یہ آگے بڑھ رہا ہے، اس میں انتہا درجے کی خرابیاں، برائیاں جنم لے رہی ہیں، وجود میں آ رہی ہیں. پتہ نہیں لوگ اس گھڑی کو کیا سمجھتے ہیں.
سال کا یہ جو بالکل اختتام کا آخری حصہ اور اس سے آگے بڑھ کر آخری جو منٹ ہے، یعنی آج کا دن 31 دسمبر کی رات میں 11:59 پر 12 بجنے میں 1 منٹ باقی رہ جائے تو یہ 1 منٹ میں جو حال ہوتا ہے انسانیت کا، بلا تفریق مرد اور عورت کے، بلا تفریق کسی مذہب اور ملت کے، قوم کے، وہ بیان سے باہر ہے، اسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ایسی تیاری کے ساتھ کس کام کے لیے یہ جوش دکھا رہی ہے پوری انسانیت؟ گناہ کے لیے، برائیوں کے لیے، اور وہ خرافات کے لیے جو خرافات اللہ تبارک و تعالی کے غیظ و غضب کو بھڑکانے والے ہیں، اس کے غصے میں شدت پیدا کرنے والے ہیں۔ تو ایسی چیز کے لیے انسانیت کا ایک بڑا طبقہ تیار ہے، اور اسے ایک بہت اچھی چیز سمجھی جا رہی ہے معاشرے میں بھی۔ اسی لیے میں نے کہا بلا تفریق قوم اور مذہب اور ملت کے اور دین کے، اور بلا تفریق مرد و عورت کے، سب اس چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ کن کن طریقوں سے یہ سال نو کی، نئے سال کی، نیو ایئر کی ابتدا کی جاتی ہے، وہ بیان سے باہر ہے، بیان کرنے کے قابل نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت وقت بھی ہے۔ وقت یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک کا ہم مطالعہ کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی چیزوں کی قسمیں نہیں کھاتے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنا چاہے تو سیدھے سادے انداز میں بیان کر سکتے تھے۔ وہ تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کو کسی کا خوف، کسی کا ڈر ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کا ایک معمولی بادشاہ کوئی بات بیان کرنا چاہتا ہے، معمولی حاکم، ایم ایل اے، کونسلر یا اور کوئی صدر، پرائم منسٹر کوئی بات بیان کرنا چاہتا ہے تو اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، بس وہ اپنی زبان سے دو بول دیا، وہی حرف آخر ہو گیا، وہ فیصلہ ہو گیا پوری پبلک کے لیے، پوری عوام کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو قسم کھا کر بیان فرمایا ہے کہ یہ اتنے نادان ہیں، انسان اتنے کمزور ہیں، کم عقل ہیں، یہ جلدی بات نہیں مانیں گے، انہیں یہ باتیں جلدی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو چونکہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے انسانوں کا کہ کوئی بات قسم کھا کر بیان کی جاتی ہے تو آدمی کو تھوڑا یقین ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں بالکل گئے گزرے کہ قسم کھا کر بھی بیان کر دے تو بھی ان کو یقین نہیں آتا، وہ تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ لیکن انسانوں میں ایک بڑا طبقہ آج بھی الحمدللہ ایسا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بات قسم کھا کر بیان کی جاتی ہے تو وہ اسے ماننے کے لیے ایک حد تک تیار ہو جاتا ہے کہ یہ بات قسم کھا کر کہی گئی ہے تو اسے مان لینا چاہیے، اس پر یقین کر لینا چاہیے۔ ایک مزاج ہے انسانوں کا، تو اللہ نے اس کی رعایت کی، اس مزاج کی، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو قسم کھا کر بیان فرمایا تاکہ ہمیں یقین ہو جائے، ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، ہم اسے لینے والے بنے، اس پر عمل کرنے والے بنے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے جہاں بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، ان میں سے ایک وقت کی بھی قسم کھائی ہے۔ وقت، ٹائم، بولتے ہیں ٹائم از ویری امپورٹنٹ۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے، الوقت اسمن من الذہب۔ اسمن کہتے ہیں سب سے زیادہ قیمتی،
اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں. اور ذہب کہتے ہیں عربی میں گولڈ، سونا، گولڈ کو کہتے ہیں. چونکہ عام طور پر انسان کے سامنے اب تو نئی نئی چیزیں دریافت کرنے کے بعد قیمتی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. اب گولڈ سے بھی آگے بڑھ کر پلیٹینم، اس کی قیمت اور زیادہ ہے. اس سے آگے بڑھ کر اور نئی نئی چیزیں دریافت ہو گئی ہیں کہ وہ اور زیادہ قیمتی شمار کی جاتی ہیں. ورنہ تو اس ترقی یافتہ دور سے پہلے تک لوگوں کے سامنے سب سے قیمتی چیز سونا ہوتی تھی. سب سے قیمتی چیز سونا، گولڈ. تو اس کو سامنے رکھ کر یہ مثال بیان کی گئی ہے، یہ ایگزامپل، یہ مثال سمجھائی گئی ہے کہ الوقت اسمن من الذہب، دنیا کی جو سب سے قیمتی چیز انسان کے سامنے کیا ہے؟ گولڈ اور سونا ہے. وقت اس سے بھی آگے کی چیز ہے، اس سے بھی قیمتی چیز ہے. اگر دنیا میں اور کوئی قیمتی چیز ہوتی تو وقت اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا. وقت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، بہت قیمتی چیز ہے. اسی قیمتی چیز کو بتانے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں کتنی مرتبہ قسمیں کھائی. ایک مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ قسمیں کھائی کہ اس کی اہمیت کو سمجھو. یہ وقت جو تمہیں دیا گیا ہے یہ کھیل کود نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے. اس کی قدر کرو، اسے سمجھو یہ کیا چیز ہے. مختلف اوقات کی قرآن نے قسم کھائی. والعصر، ایک اجمالی طور پر سب سے پہلے قرآن نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی. زمانہ کس چیز کا نام ہے؟ وقت ہی کا نام ہے. زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت کو کہتے ہیں، جس میں ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے. یہ کیا ہے؟ وقت ہی تو ہے زمانہ. وقت گزرتا گزرتا جاتا ہے تو یہی زمانہ بن جاتا ہے. کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آئندہ کا زمانہ. یہ کیا ہے؟ یہ وقت ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی. اور دوسری جگہوں پر خاص اوقات کی قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی. اذا یغشا، جب وہ چھا جاتی ہے پوری چیزوں پر، تاریکی کی چادر ڈال دیتی ہے، ساری چیزیں اندھیرے میں آ جاتی ہیں. قسم ہے مجھے اس رات کی. اللہ رات کی قسم کھا رہے. کیا ضرورت ہے اللہ کو رات کی قسم کھانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں رات بھی کھیل نہیں ہے، رات بھی ایک وقت ہے، اس کی بھی قدر کرو. یہ بتانا ہے کہ رات کا مطلب فری ہو گئے، بالکل کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، جو چاہے کرو، آزاد ہو گئے جانوروں کی طرح. نہیں، اللہ قسم کھا کے بتا رہے ہیں رات یہ بھی قیمتی ہے. واللیل، قسم ہے رات کی مجھے. اگر رات بیکار چیز ہوتی تو اللہ قسم کھاتے ہیں. اس کی اہمیت کو تو دیکھو، اللہ قسم کھا رہے ہیں واللیل، قسم ہے مجھے رات کی. پھر اس کے بعد ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے والنہار اذا تجلی، صرف رات کی نہیں، والنہار، قسم ہے مجھے دن کی، اذا تجلی، جب وہ روشن ہوتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر کے رکھ دیتا ہے. تو قسم ہے مجھے دن کی بھی. یہ دن کا وقت بھی معمولی نہیں ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑا قیمتی ہے، اسی لیے میں اس کی بھی قسم کھا رہا ہوں. اور آگے سنو والضحیٰ، دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی. اب خاص وقتوں کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. چاشت کا وقت، گرمی اور سردی کے موسم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. چاشت کے وقت میں 9:30 بجے جب دھوپ، سورج خوب روشن ہو جائے اور دھوپ میں تیزی آ جائے تو اس وقت سے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور سورج ڈھلنے سے تھوڑی دیر پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے. 9:30 سے تقریباً سمجھے آپ 12 بجے تک کا، 11:30 بجے تک کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس خاص وقت کی قسم کھا رہے ہیں والضحیٰ، قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی. اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ قسم کہتے ہیں والفجر، قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی. اب یہاں ہم اندازہ لگائیں، قرآن پاک میں ایک وقت ہی کو تو بتانا تھا اللہ تعالیٰ کو، الگ الگ انداز سے اللہ نے اس وقت کو بیان کر کے اس کی قسم کھائی ہے.
مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ قسم کھانا معمولی چیز نہیں ہے، اللہ اس کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، اس کی قدر و قیمت کو بتا رہے ہیں کہ اس کو جانو، پہچانو، سمجھو، اس کی قدر کر لو، ورنہ قیامت میں پچھتاؤ گے۔ کیونکہ قیامت کو ہم جانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قیامت کو ہم جانتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں قیامت کیا چیز ہے۔ تم نے اس کی ہولناکی کو صرف سنا ہے اپنے کانوں سے، تمہیں نہ تجربہ ہے، نہ تم نے محسوس کیا ہے، نہ تم نے اسے دیکھا ہے۔ وہ قیامت تو ہم جانتے ہیں، وہ کیا چیز ہے وہ قیامت۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے 100 نام تقریباً استعمال کیا، آپ اندازہ لگائیں۔ ایک قیامت ہی تو لفظ تھا، قیامت کہتے کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنے لفظ استعمال کیے؟ تقریباً 100 لفظ استعمال کیے قرآن میں اللہ نے۔ الحاقہ، القاریہ، الگ الگ عجیب عجیب ایک ایک لفظ میں ایک ایک معنی ہے قیامت کا، کہ قیامت صرف ایک وقت کا نام نہیں ہے، وہ بڑی خطرناک چیز ہے، وہ الگ الگ ناموں سے اسے بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وقت کی قسمیں کھا کر بتا رہے ہیں کہ اس کی قدر کر لو، اس کی اہمیت کو سمجھو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کر لو، موقع تمہارے پاس ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس مضمون کو بیان کیا ہے، سمجھایا ہے۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغ وقت، خالی وقت، ہم اسے خالی وقت کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحت ملی ہوئی ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، وہ صحت کا کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی قدر تو ان لوگوں کو پوچھو جن کی ڈیڈ باڈیاں ابھی تک ہاسپٹلوں میں پڑی ہوئی ہیں، ابھی ان کے لوگوں کے حوالے نہیں کی گئی ہے، وہ مر چکے ہیں لیکن ان کی ڈیڈ باڈیاں ہاسپٹلوں میں پڑی ہوئی ہیں، مجبور ہے، لاچار ہیں، پڑے ہوئے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ صحت کی نعمت ان لوگوں کو پوچھو جو قبرستان میں پڑے، مٹی کے ڈھیر کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ صحت جو ہمیں اللہ نے دی ہے، اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو ہاسپٹلوں میں بیڈوں پر پڑے ہوئے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ مسکرا سکتے ہیں، نہ اپنے دکھ کا دکڑا کسی کو سنا سکتے ہیں، پڑے ہیں لاش کی طرح۔ قدرتی سانس بھی نہیں لے سکتے، وہ اللہ نے یہ بھی محروم کر دیا کہ قدرتی سانس جو اللہ نے دی تھی تمہیں، اب وہ بھی نہیں لے سکتے، اب مشینوں کے ذریعے سے وہ سانس لے رہے، قدرتی سانس بھی ختم، کھانا ختم، پینا ختم، جو قدرت کی ایک سانس تھی جو مفت میں مل رہی تھی وہ بھی ختم۔ ان لوگوں کو دیکھو تو پتا چلتا ہے کہ یہ صحت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جس حال میں بھی صحیح ہم ہیں، چھوٹی بہت بیماریاں تو ہر انسان کو لگی ہوئی ہیں، بخار ہے، سردی ہے، کھانسی ہے، یا اور دوسری بھی بیماریاں ہیں، لیکن جتنی بھی بیماریاں چل تو رہے ہیں، کام پر تو جا رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ تو رہے ہیں، کانوں تو سن تو رہے ہیں، ہاتھوں سے چیزوں کو خود تو پکڑ رہے ہیں، اپنے پیروں سے خود چل رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، خود پی رہے ہیں، چاہے جتنی بڑی بیماری ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صحت نہیں تو اور کیا ہے؟ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ صحت نہیں ہے، یہ صحت نہیں ہوتی تو تم چل کر آتے مسجد کو، صحت نہیں ہوتی تو تم دکانوں کو جا سکتے تھے، صحت نہیں ہوتی تو خود تم کھا سکتے تھے، صحت نہیں ہوتی تو خود پی سکتے تھے، صحت نہیں ہوتی تو یہ سانس جو اتنے اطمینان سے لے رہے چھوڑ رہے ہو، ایک انسان دن میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے چھوڑتا ہے، یہ حساب ہے، اور ہر سانس کے بدلے اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، سنت ہے نہیں، سنت کو تو معمولی سمجھتی نا، سنت اس نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر سانس جو دن میں 24 آورس میں ہم کتنی مرتبہ لے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں
24,000 مرتبہ جو سانس لے رہے ہیں، ہر سانس کے بدلے اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے کہ سانس لینا بھی نعمت ہے، سانس چھوڑنا بھی نعمت ہے۔ سانس لے رہے ہیں، تازی ہوا اندر جا رہی ہے، سانس چھوڑ رہے ہیں، اندر سے زہریلی ہوا باہر نکل رہی ہے۔ درخت تازی ہوا دیتے ہیں، آکسیجن اسے ہم لیتے ہیں، اور ہم جو گندی ہوا چھوڑتے ہیں وہ درخت لے لیتے ہیں۔ یہ نعمت نہیں ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ چھوٹی چھوٹی معمولی بیماریاں، یا چلو بعض بڑی بیماریاں بھی آدمی کو آ جاتی ہیں تو سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں، پیشنٹ ہوں۔ یہ بھی صحت ہے تمہاری۔ دیکھو اتنے کام تو کر رہے ہو تم، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، لیٹرین کو جا رہے ہو، خود کر رہے ہو، سارے کام کر رہے ہو، دکان پہ بھی جا رہے ہو، دوستوں سے مسکرا رہے ہو، گھل مل رہے ہو، ان کا دکھ سن رہے ہو، اپنا دکھ سنا رہے ہو۔ یہ صحت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ صحت نہیں ہے تو اس شخص کو کہیں گے جو ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، لاچار مجبور لاش کی طرح پڑا ہوا ہے، اسے کم از کم بول سکتے ہیں کہ اس کے پاس بظاہر صحت نہیں ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے صحت، جس کے بارے میں انسانوں کا ایک بڑا طبقہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے اسے دی ہے، اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ وہ قدر نہیں کر رہا، ناقدری کر رہا ہے اس کی۔ اس کا پتہ قیامت کے دن چلے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس مضمون کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص، ہر جان یہ دیکھ لے، غور کر لے کہ آگے کے لیے، کل کے لیے، قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ یہ غور کرو، پہلے سوچ لو، اس کے بارے میں تھوڑا سا وقت نکال لو، وقت ہے ابھی تمہارے پاس، اس کی قدر کر لو۔ اگر اس کی ناقدری کرو گے تو پھر وقت نہیں دیا جائے گا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، عجیب حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو، کھجور کا درخت ہے نہیں، اس کا چھوٹا سا پودا جو پودے لگاتے ہیں ہم، تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ حساب دینے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے وہ کھجور کا پودا زمین میں لگا دے، کیونکہ پودا لگانا بھی عبادت ہے، نیکی ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ زمین میں پودے لگائیں گے، وہ درخت ہوگا، بڑا ہوگا، پھل پھول نکلیں گے، انسان بھی فائدہ اٹھائیں گے، جانور اور پرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے، تو ساری مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کتنے طریقے سے فائدہ پہنچتا ہے، انسانوں کو، جانوروں کو، سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک ہمارا خیال کیا ہے کہ نیکی کرنے میں آدمی کو کتنا خیال کرنا چاہیے۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت سے پہلے نہیں، قیامت سے پہلے تو بہت بتایا گیا ہے، قرآن میں بھی بتایا گیا، حدیث میں بھی بتایا گیا۔ حضور تو انتہا کو بتا رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے لیکن تمہارا حساب ابھی لینے میں وقت باقی ہے، ابھی تم حساب دینے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے ہو، اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہے، کھجور کا چھوٹا سا پودا ہے۔ اگر تمہیں اس وقت طاقت مل جائے کہ میں کھجور کا پودا لگا کر تھوڑا سا ثواب کما لوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیچھے مت ہٹو، فوراً لگا دو پودا، کیونکہ یہ قیامت میں جب حساب دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، کھڑے ہو گئے، اب کچھ نہیں کر سکتے، اب ایک نیکی کے لیے ترس جاؤ گے، تم بل بلاؤ گے، غیر تو غیر اپنے بھی نہیں دیں گے تمہیں نیکی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بھاگے گی دیکھ کر، ماں بھاگے گی دیکھ کر، بچے بھاگیں گے دیکھ کر، کوئی ساتھ نہیں دے گا اس وقت، سب اجنبی بن جائیں گے۔ تو اس وقت ایک ایک نیکی کو ترسو گے تم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس وقت کا حال کیا ہوگا۔
اور نیکی کی قدر و قیمت بتائی کہ یہ نیکی اس وقت بھی اگر تمہیں کرنے کا موقع مل جائے تو کر لو. یہ ایک موقع بتایا گیا ہے، حالانکہ اس وقت کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ نیکی کا موقع تو موت پر ختم ہو جاتا ہے. آدمی جیسے ہی مرا اس کے جسم سے روح نکلی، نیکی کا سلسلہ ختم. اب اسے کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، نہیں، وہاں تو سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کی قدر و قیمت بتانے کے لیے ایک انتہا کو بتایا ہے کہ سب کچھ تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے کر لینا ہے. کس کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. چاہیے کہ ہر نفس، ہر جان دیکھ لے، بھال لے، غور و فکر کر لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کیا کیا ہے، کیا تیاری کی ہے. یہ تمہیں ابھی کرنا پڑے گا. اور اسی مضمون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر. لوگوں 7 چیزوں میں جلدی کر لو. 7 چیزیں ہیں، اس میں جلدی کر لو، تاخیر مت کرو. تاخیر کرو گے تو پچھتاؤ گے، کیونکہ یہ جو تمہیں زندگی دی گئی ہے، یہ جو وقت تمہیں دیا گیا ہے بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی. اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لحظہ قیمتی ہے. اسے بیکار مت کرو. اسے تمہیں مسجد میں آ کر بیٹھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا 24 گھنٹے. تم اپنے دنیا کے سارے کام کرو، کھاؤ پیو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، تجارت کرو، اور اس کے ساتھ جو دوسرے اعمال ہیں سب کرو، سنت کے مطابق کرو. ہر عمل پر تمہیں ثواب ملے گا، ہر عمل پر تمہیں ثواب ملے گا. لیکن یہ کام تمہیں خاص طور پر جو 7 چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ان 7 چیزوں میں جلدی کرنا ہے. ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے تمہیں سارے کام کر لینے ہیں. سب سے پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل تنتظرون الا فقرا منسیا. ایسی غریبی جو تمہیں اپنے آپ کو بھلا کر رکھ دے کہ تمہیں خود پتہ نہ ہو کہ میں کون تھا، میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا ہے. یہ غریبی تمہیں بھلا کر رکھ دے گی. کتنے غریبوں کو ہم نے دیکھا ہے، نہیں، ان کو نہ عزت کا پتہ ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کا پتہ ہے، نہ ان کو ماں باپ کا خیال ہے، نہ دنیا کیا کہے گی اس کا پتہ ہے، کہاں بیٹھ رہے ہیں وہ جگہ کا پتہ ہے، کس سے بھیک مانگ رہے ہیں نہ اس کا کچھ خیال ہے. کچھ بھی پتہ نہیں ہے ان کو، وہ سب بھول چکے ہیں. غربت ہے ہی ایسی چیز کہ آدمی کو بھلا کے رکھ دیتی ہے. سب چیز بھول جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. شرم، حیا، عزت، راحت، سب چیزیں بھول جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی غریبی تمہارے اوپر آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، جتنا کر سکتے ہو کر لو. اب اللہ کے فضل و کرم سے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، پوری مسجد میں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں سے کسی کی وہ حالت نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم یہاں مسجد میں نہ ہوتے فی الوقت. بعض لوگ جو مسجد کے دروازوں پر یا مسجد کے باہر یا سڑکوں پر مانگ رہے ہیں، اس طرح ہم بھی ہوتے مانگتے ہوئے اپنے آپ کو بھلا کر. لیکن اللہ نے ابھی وہ حال ہمارے اوپر طاری نہیں کیا ہے. کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے تمہارے اوپر بھی وہ حال آ جائے. کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے، لینے میں کتنا وقت لگے گا اللہ کو؟ راتوں رات چھنا لیں گے تمہارا سب کا سب مال. کروڑ پتی روڈ پہ آ جائیں گے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے ایسی غریبی تمہارے اوپر بھی آ سکتی ہے، اس کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو. کیونکہ غریبی اتنی خطرناک چیز ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا. دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی غریبی تمہیں کافر بھی بنا کر رکھ دے گی. کفر تک پہنچ جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے غریبی کی وجہ سے. اب یہ غریبی تمہیں کھینچتے کفر کے دروازے تک پہنچا دے گی. تم کفر میں داخل بھی ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں مسلمان تھا، میں کافر ہو چکا ہوں. یہ اثر پڑے گا اس کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت تمہارے اوپر نہ آ جائے.
جس حال میں بھی ہو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے شکر ادا کرو اس کا، اور نیک عمل جلدی سے جلدی کر لو، تاخیر مت کرو۔ دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غنم مطغیہ، ایسی مالداری جو تمہیں سرکش بنا کر رکھ دے، باغی بنا دے، اللہ کا نافرمان بنا دے، ایسی مالداری آنے سے پہلے بھی اپنے آپ کو بچا لو، نیک عمل کر لو۔ زیادہ مالداری کے چکر میں مت پڑو، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر خوش رہو، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے تمہیں کتنا دینا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، جو تم مانگ رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، اللہ کو معلوم ہے تمہیں کتنا دینا ہے۔ ہر انسان کی کیپیسٹی ہے نہیں، ہر ایک کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ہمیں معلوم ہے اسے کتنا کھانا دینا ہے، بچہ مانگتا ہے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، ماں باپ دے دیتے ہیں۔ بے کامن سینس ہے نا، ہم خود سمجھتے ہیں ہمارا بچہ فلاں چیز مانگ رہا ہے، اسے اچھی لگی، کیا کرتا ہے مجھے اور چاہیے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل آج کل بچے چاکلیٹ کے شوقین ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، آپ ایک دیں تو اور ایک مانگتے ہیں، آپ دوسرا دیں تو اور ایک مانگتے ہیں، ایک ہی وقت میں آپ 10 دیں تو 10 بھی کھائے گا بچہ، آپ دے دیں اسے، نہیں دیں گے آپ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے بچے کی کیپیسٹی کتنی ہے، ایک وقت میں 1-2 چاکلیٹ ہی دینا چاہیے۔ پھر مانگ رہا ہے تو اسے سمجھا کر روک دیں، اسے کہیں کہ اب نہیں، شام میں دیں گے ہم تمہیں، ٹائم ٹو ٹائم دیتے ہیں ہم اسے، کیوں پتا ہے ایک ہی وقت میں 10 کھائے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ حالانکہ بچہ مانگ رہا ہے، اسے چاہیے، اسے خواہش ہے، اسے پسند ہے وہ چیز، اسے مزہ آ رہا ہے کھانے میں، لیکن ماں باپ تو سمجھ رہے ہیں، ایک انسان سمجھ رہا ہے جس کے پاس وہ کامل عقل بھی نہیں ہے، پھر بھی اسے اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بچے کو ایک وقت میں 10 چاکلیٹ نہیں دینا چاہیے، اس کے لیے نقصان ہے، صحت بگڑے گی، موت ہو سکتی ہے اس کے لیے۔ تو اتنی چھوٹی سی بات ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ یہی معاملہ تو ہمارا اور رب کا ہے، ایک بندے اور خدا کا یہی معاملہ ہے۔ بندہ مانگتا ہے اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ یہ ہم بچے کی طرح ارمان کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں، مجھے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ اسے نہیں پتا ہے ہمیں کس نے پیدا کیا، اللہ نے تو پیدا کیا ہمیں۔ جانور سے بدتر ہیں کیا ہم؟ انسان ہے نا، اللہ نے خود کہا کہ تمہارا مقام ہم نے سب سے افضل بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تم کو سب سے زیادہ عزت ہم نے دی ہے، تم کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کھلانے کی ذمہ داری ہماری ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ہمیں پتہ ہے کس وقت میں کتنا کتنا تمہیں دینا ہے، ہمیں معلوم ہے، زیادہ پریشان مت ہو جاؤ، ہرس مت کرو، کیونکہ زیادہ کرو گے تمہارا نقصان ہوگا، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس کمی نہیں ہے دینے میں، ہمارے خزانے تو لامحدود ہیں۔ ساری انسانیت، سارے جنات، سارے اگلے پچھلے، سب مل کر بیک وقت اللہ سے مانگے، اللہ سب کی سنتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ سب کی سنتا ہے اور سب کو دے بھی دے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا سمندر میں تم سوئی ڈبو کر نکالو تو اس میں پانی کا جو حصہ لگا ہے اس کی وجہ سے سمندر میں جو کمی آئی ہے، نہیں کمی آئی ہے، وہ تو کمی دکھے گی بھی نہیں۔ سوئی آپ سمندر میں ڈبو کر نکالو تو کیا کمی ہوگی؟ پانی میں کمی ہوگی سمندر کے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ تو کمی ہوئی سوئی کی وجہ سے، اللہ کہتے ہیں میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، میں سب کو دوں، سارے انسان، سارے جنات، سارے اگلے، سارے پچھلے، سب بیک وقت مانگے اور سب کی ضرورتوں، ارمانوں، حاجتوں کو میں پورا کر کے سب اپنے خزانوں سے لٹا دوں، تب بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنا سمندر میں تم سوئی ڈبو کر نکالو تو کمی آتی، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ میرے پاس نہیں ہے ایسا نہیں ہے، لیکن تمہارے فائدے کے لیے میں نے روک کے رکھا ہے، مجھے معلوم ہے کب دینا ہے، کتنا دینا ہے۔ یہ کامن سینس کی بات اللہ نے سمجھائی، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی انسان۔ ہمارے بچوں کے معاملے میں تو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن خود کے معاملے میں ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غنم مطغین، زیادہ مالداری کے چکر میں مت پڑو، یہ مالداری تمہیں باغی بنا دے گی، سرکش بنا دے گی، خدا کا نافرمان بنا دے گی۔ زیادہ پیسہ آئے گا تو زیادہ خواہشات، ارمان بھی آئیں گے ساتھ ہی ساتھ، پیسوں کے ساتھ خود بخود آئیں گے، فری میں آئیں گے وہ، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں، پیسے کے ساتھ خود بخود خواہشات، ارمان آ جاتے ہیں، اور وہی ارمانیں تمہیں خدا کا باغی بنا دیں گے۔
سرکش بنا کے رکھ دے گی، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے اللہ نے جتنا دیا ہے شکر ادا کرتے رہو، اس پر چلتے رہو۔ دنیا ہے کسی بھی طرح کٹ جائے گی، گزر جائے گی، غریب بھی جی رہا ہے، مالدار بھی جی رہے ہیں، اور سب مر کے ہی جا رہے ہیں، کوئی ساتھ میں تو لے کے نہیں جا رہا۔ مالدار تو کوئی خزانے بینک بیلنس بنا کے خبر میں تو لے کے نہیں جا رہا ہے، پاگلوں نے کیا کرنے والوں نے خبر میں ساری سہولیات مہیا کر کے ویسی بھی قبریں بنائی ہیں، دنیا میں ایسے بھی پاگل گزرے ہیں، بنانے والوں نے ایسی قبر بھی کیا ہے فیسیلیٹیز کے ساتھ بنائی، کیا کر رہے ہیں کھول کے دیکھو خبر میں، ان کا جسم بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مالداری آنے سے پہلے جس حال میں ہو، اچھے ہو، نیک کام کر سکتے ہو، اللہ کی عبادت کر سکتے ہو، کر لو، ورنہ تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ پھر تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او مرضم مفسدہ، بیماری جو تمہیں خراب کر کے رکھ دے، بالکل تمہیں بیکار کر کے رکھ دے، ایسی بیماری آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کو لاچار مجبور کر کے رکھ دیتی ہیں، وہ کچھ نہیں کر پاتا، کوئی عمل نہیں کر پاتا، نیک عمل کرنے کو دل تو چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، بیماری ہے اسے مجبور کر کے رکھ دی ہے، بیماری نے لاغر کر کے رکھ دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی بیماری کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، اب اچھی حالت میں ہو۔ شروع میں نے یہ بتایا جتنی بیماریاں ہر انسان کو ہے، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ویسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں کہ ہم نیک عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک بیمار ہے، بے شک بیمار ہے، میں بھی بیمار ہوں، آپ میں سے ہر ایک بھی بیمار ہے، کوئی نہ کوئی بیماری تو ہر ایک کو لگی ہوئی ہے، لیکن ان بیماریوں کے ساتھ بھی ہم نیک عمل کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی وجہ سے تو مسجد کو آئے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ کر لو نیک اعمال، ورنہ کہیں ایسی بیماری نہ آ جائے کہ تم یہ عمل بھی نہ کر سکو، کوئی نیک عمل نہ کر سکو۔ چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او حرمن مفندا، یا ایسا بڑھاپا جو تمہیں کھوسٹ کر کے رکھ دے، سٹھیا جانے والا بڑھاپا، آدمی کو بالکل ناکارہ کر کے رکھ دے۔ جب آدمی اپنی عمر کی انتہا کو پہنچتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم اسے اس کے بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں، الی ارذل العمر لکی لا یعلم، قرآن نقل کرتا ہے ارذل العمر، سب سے گھٹیا عمر اس کی زندگی کی جو ہوتی ہے، جو بچپنا، ایک چھوٹا سا بچہ ہر چیز میں ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، ہر کام میں ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بڑھاپے میں ہم دوبارہ ریورس تمہیں وہی پہنچا دیتے ہیں۔ آدمی جیسے جیسے بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے ہر چیز اس کی اللہ بیکار کر کے چھوڑ دیتے ہیں، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، کان کو سنائی نہیں دیتا، کھانا چاہتا ہے کوئی چیز چبا کر دانت ٹوٹ چکے ہیں، ہاتھوں سے طاقت ختم ہو چکی ہے، پیروں سے طاقت ختم ہو چکی ہے، سب بالکل اللہ تعالیٰ بچپن کی حالت میں دوبارہ لوٹا دیتے ہیں اسے۔ پتا تو چلے انسان کو جس جگہ سے شروع ہوئے تھے اسی جگہ ہم نے پہنچا دیا ہے۔ جس ترقی پہ تم جا رہے ہو، ذرا جوان ہوتے ہی تمہارا جو سینہ تن گیا، تمہارے جو شولڈر یوں اٹھنے لگے کہ اب مجھ میں طاقت آ گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں یہ تم سمجھ رہے ہو ترقی ہو رہی ہے، نہیں اب دوبارہ ہم ریورس تمہیں وہیں لے جا رہے ہیں جہاں سے شروعات ہوئی تھی تمہارا بچپن۔ تھوڑا جوان ہونے کے بعد بڑھاپا ہوتا ہے تو وہی کندھا جو اٹھا ہوا تھا، شولڈر اٹھے ہوئے، اب وہی جھکنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل اللہ ناکارہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل بچپن میں جس طرح ایک بچہ بے بس لاچار پڑا ہوا ہوتا ہے، بوڑھوں کی وہ حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر ایک کو اس عمر تک پہنچا دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ دوسروں کا محتاج بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ یہ بڑھاپا آ جائے گا نہیں کر سکو گے، رکوع کرنا چاہو گے پیٹ نہیں جھکے گی تمہاری، نہیں کر سکو گے رکوع تم۔ آج طاقت ہے اللہ نے دی ہے، پیٹ سیدھی ہے، جھک لو۔ کل قیامت کے دن کافر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جلال کے ساتھ ظاہر ہوں گے، سب سجدے میں پڑ جائیں گے، کافر سجدہ کرنا چاہیں گے اس وقت، لیکن لکڑی کی طرح ان کی پیٹ یوں ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں نہیں کرتے تھے سجدہ ہو، تو قیامت میں اللہ موقع ہی نہیں دیں گے، لکڑی کی طرح کر کے چھوڑ دیں گے۔ جھکانا چاہیں گے اس وقت غیظ و غضب اللہ اس جلال کے ساتھ آئیں گے، کائنات لرز جائے گی اس وقت، فرشتے بھی اللہ کے خوف سے تھر تھرا رہے ہوں گے، وہ وقت سب سجدے میں گریں گے، سارے انبیاء سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کافر نہیں جھک پائیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے۔
تو اللہ نے یہ حالت ابھی ہماری نہیں لائی ہے، وہ حالت آنے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے ہماری کمر بھی ٹھیک ہے، پیٹھ جھک سکتی ہے، رکوع بھی کر سکتے ہیں، سجدہ بھی کر سکتے ہیں، جتنے رکوع سجدہ کرنا چاہو کر لو، اب بڑھاپا آ جائے گا نہیں کر سکو گے، 4 آدمی مل کر بھی تمہیں جھکانا چاہیں گے نہیں جھک پاؤ گے تم۔ یہ ہے 5ویں چیز۔ چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز فرمائی، او موتن مجہزن، اچانک آنے والی موت کب آئے گی پتہ نہیں، اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو، کب موت آئے گی کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، پہلے دور میں تو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوتا تھا کہ آدمی کب مر رہا ہے، بیماریوں کو دیکھ کر ایسی موتیں نہیں آتی تھی پہلے زمانے میں، اچانک بیٹھے بیٹھے اچانک گر گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، یوں مسجد کے باہر قدم رکھا، گاڑی والا آیا، سپیڈ مارا، ایک شاٹ میں جا کر پڑا، سر کو مار لگا، بھیجا باہر نکل گیا، سیکنڈوں میں جا رہے ہیں لوگ۔ او موتن مجہزن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچانک آنے والی موت سے پہلے پہلے کچھ کر لو، معلوم نہیں ہوگا مسجد سے نکل کر ہم میں سے کتنے لوگ گھر جائیں گے، ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے سب باقی رہیں گے یا نہیں، یہ کسی کو کچھ پتا نہیں۔ تو یہ اچانک آنے والی موت سے پہلے پہلے تیاری کر لو، کچھ کر لو کل کے دن کے لیے۔ 6ٹھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب الدجال فشر غائب ينتظر، دجال کے آنے سے پہلے پہلے کچھ کر لو، اس لیے کہ یہ چھپا ہوا شر ہے، بہت بری چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے جسے اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، وہ ہے دنیا میں، ایسا نہیں کہ آئے گا، وہ دنیا میں ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے، وہ دنیا میں موجود ہے، اللہ نے اسے چھپا کے رکھا، غائبن، چھپا کے رکھا، اللہ نے ایک وقت اس کے لیے طے کیا، اس وقت اللہ اسے کھول کے چھوڑ دیں گے، آ جائے گا، وہ سب انتظار میں ہے اس کے، وہ آئے گا تو کچھ نہیں کر پاؤ گے تم، کیونکہ حالات ہی نہیں ہوں گے، وہ ایسے حالات نہیں ہوں گے کہ تم اطمینان سے آ کر مسجدوں میں نماز پڑھ لو گے، ذکر و اذکار کر لو گے، قرآن کی تلاوت کر لو گے، اس وقت یہ حالات ہی نہیں ہوں گے، وہ پوری دنیا میں منٹوں میں پہنچ جائے گا، پر سیکنڈ 82 کلومیٹرز کی رفتار سے اس کی سواری جائے گی، ایک سیکنڈ میں 82 کلومیٹرز، آپ اندازہ لگائیں دنیا اس کے سامنے کیا ہوگی، ایک سیکنڈ میں آپ ایک کہیں گے 82 کلومیٹرز پر ہوگا، وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اس کے فتنے سے کوئی نہیں بچ پائیں گے، تو وہ وقت تو تم کچھ کر ہی نہیں پاؤ گے، اس کے آنے سے پہلے پہلے کر لو، کب آئے گا پتہ نہیں، وہ چھوٹی موٹی سب علامتیں ظاہر ہو چکی ہے قیامت کی، بڑی بڑی علامتیں ہیں جس کا انتظار ہو رہا ہے، انہی بڑی علامتوں میں سے یہ ایک ہے، بڑا فتنہ ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، یہ 6ٹھی چیز ہے، اس کے آنے سے پہلے کر لو۔ آخری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت، اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو۔ اور قیامت کا آنے کا مطلب ہمیں یہ نہیں سوچ لے بیٹھنا کہ قیامت تو آنے بہت دور ہے، ہر آدمی کی قیامت اس کی موت ہے، قیامت اگرچہ کہ اب بھی 100 سال بعد آنے والی ہے، لیکن میرے واسطے قیامت کب؟ آج رات کو اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرے واسطے قیامت کب ہے؟ آج کی رات ہی میرے لیے قیامت ہے، کیونکہ میں مر گیا تو اس کے بعد کام موقع ہے میرے پاس، میرے لیے تو آج کی رات ہی قیامت ہے۔ تو یہ نہ سوچے آدمی قیامت آنے ابھی 100 سال ہے، ابھی دجال آنا ہے، امام مہدی آنے ہیں، پھر دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یاجوج ماجوج آئیں گے، لمبا عرصہ ہے، نہیں، میری قیامت تو میری موت ہے، موت آتے ہی قیامت ہے وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیامت آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو، اس لیے کہ یہ قیامت بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی کڑوی چیز ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کرو۔ غرض بزرگان محترم، آج میں نے جو موضوع آپ حضرات کے سامنے شروع کیا تھا وہ نئے سال کی آمد پر دنیا کا ایک بڑا طبقہ بلا تفریق، مرد و عورت کے، بلا تفریق قوم، مذہب، ملت کے، بلا تفریق دین کے، جس بات کا منتظر ہے، کیا کیا تیاری کیے ہوئے، کیا کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کیا عزائم لیے ہوئے ہیں، یہ ایک ایمان والے کے شائن شان نہیں ہے۔ آج جو سال کا بظاہر آخری دن ہے، اس کے چند گھنٹے جو باقی رہ گئے، رات 11:59 سے لے کر 12 بجنے میں جو 1 منٹ باقی رہ جاتا ہے، اس وقت دنیا کا ایک بڑا طبقہ
مرد و عورت بلا تفریق، قوم اور مذہب اور ملت کے جو لوگ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیا کیا کرنے کے لیے، وہ کوئی نیک اعمال کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، سب عیاشی، فحاشیہ اور اسی طرح برائیاں، کیا کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی انتہا کرنے کے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے اعمال کی تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس میں مسلمانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ لگا ہوا ہے، جانے میں بھی اور انجانے میں بھی لگا ہوا۔ یہ مسلمان کے شان نشان نہیں ہے، یہ خوشی منانے کا وقت نہیں ہے، نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، یہ جو میسج بھیجے جا رہے ہیں، تحفے تحائف دے جا رہے ہیں، کیا اسلام کی تعلیمات ہے یہ؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی یہ بڑھ نہیں رہی ہے، ہماری زندگی کا 1 سال کم ہوا ہے اس میں۔ میری 50 سال کی زندگی ہے، میرے 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، تو خوش ہونا نہیں ہے کہ میں 41 ایئرس کا ہو گیا ہوں، نہیں، بلکہ جو 10 سال میرے باقی رہ گئے تھے اس میں سے 1 سال کم ہو گیا، اب 9 سال ہی ہے میرے۔ تو یہ خوشی منانا ہے یا غم منانا ہے کہ اب 9 سال میں مجھے تیاری کرنا ہے، کس کی؟ آخرت کی، جنت کی تیاری کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے 9 سال کے اندر مجھے۔ اگر بیمار ہو گیا تو 9 سال بستر پر پڑا رہا تو کیا کرو؟ کتنے پیشنٹ ہیں ایسے، کتنے بیمار ہیں 8 سال سے بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اب 6 مہینے 1 سال کے مہمان ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے اگر یہ حالت میری ہو گئی تو یہ نیو ایئر شروع ہو رہا ہے عیاشی اور فحاشی کے لیے نہیں، برائیوں کو وجود دینے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، حساب لینا ہے ہمیں کہ اتنی زندگی میری گزر گئی، میں نے کیا کیا، مجھے کیا کرنا تھا، اب کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، اب مجھے کیا کیا کرنے ہیں کام، اس کا حساب لگاؤ۔ اتنی نمازیں میری چھوٹ گئی ہیں، مجھے اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، مرنے سے پہلے مجھے پڑھنا ہے، اس کا حساب لگاؤ، فوراً شروع کر دو آج ہی سے۔ ہمارے لیے نیو ایئر تو یہ ہے کہ ہم نمازیں شروع کر دیں فوراً، روزے چھوٹے ہیں روزے فوراً شروع کر دیں، زکوٰۃ باقی ہے حساب لگا کر زکوٰۃ دینا شروع کریں، دوسروں کے حقوق ناجائز طریقے سے ہم نے قبضے میں لے رکھے ہیں تو اسے ادا کرنے کی فکر آج ہی سے شروع کر دیں۔ یہ ہمارے لیے خوشی کا وقت نہیں ہے، یہ غیروں کی تہذیب ہے، انہوں نے خدا کے عذاب کو بھی خوشی کے موقعوں میں تبدیل کر دیا ہے، یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں یہ۔ لہذا آج کی رات ہر عمل جو غیروں سے میل کھاتا ہے، مشابہت رکھتا ہے، وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ کسی کو ہیپی نیو ایئر بولنا اور کسی کو تحفے تحائف دینا، ان سے گفٹ لینا اور کسی کو میسیج بھیجنا یا ان کے میسیج پڑھ کر خوش ہونا، یہ سب ناجائز اعمال ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقعت نہیں، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ آج کا دن غم میں ڈوبنے کا دن ہے، خوشی منانے کا دن نہیں ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، میں بڑا نہیں ہوا ہوں، میں چھوٹا ہو گیا ہوں خدا کی نظر میں، اپنے نامہ اعمال کی نگاہ میں میں چھوٹا ہو چکا ہوں، میرا وقت کم کر دیا گیا ہے۔ آج کی رات تو فکر کرنے کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کی رات ہے۔ آپ یہ سمجھ کر اس کے مطابق تیاری کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بدلیں گے۔ ان خرافات میں نہ خود لگے نہ اپنے بچوں کو چھوڑے، ان خرافات سے پورے طور پر اپنی حفاظت کی کوشش کریں، کہیں خدا کا عذاب ان پر آئے اور ہم بھی اس وقت وہاں موجود ہوں تو ہم بھی اس عذاب کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ دوسروں کی مشابہت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ قیامت میں حشر بھی ہمارا انہی کے ساتھ ہوگا، انہی کے ساتھ تو عیاشیاں کر رہے تھے بیٹھ کر، انہی کے طور طریقے اچھے لگتے تھے ہمیں۔ شب قدر کتنی مرتبہ ہماری زندگیوں میں آئی، ہم نے جاگی ہم نے شب قدر، کوئی حیثیت نہیں۔ نیو ایئر آ گیا تو پوری رات جاگیں گے، تو کل قیامت میں کس منہ سے ہم کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے؟ زندگی تو کافروں جیسی گزاری ہے اور قیامت میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ مسلمان کہاں ہیں، میں ان میں جا کر شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کیسے ہوگا؟ زندگی جیسے گزارو گے ویسے مرو گے۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تموتون کما تعیشون، جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، تحشرون کما تموتون، اور ایسے ہی قیامت میں اٹھائے جاؤ گے جس حال میں مرو گے۔ یہ سب چین بنی ہوئی ہے، جیسی زندگی گزارو گے مسلمانوں کی، مرو گے مسلمانوں کی حالت میں، قیامت میں اٹھو گے مسلمانوں کے ساتھ۔ اگر الٹا کرو گے، زندگی گزارو گے کافروں جیسی، تو موت آئے گی کافروں جیسی حالت میں، قیامت میں اٹھائے جاؤ گے کافروں کے ساتھ۔ یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ان خرافات اور عیاشیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب